نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اطاعت کرو گے ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تم کو لوٹا دیں گے تمہاری ایڑیوں کے بل، فتنقلبوا خاسرین، پھر تم لوٹو گے خسارے والے ہو کر، بلکہ تمہارا مددگار اللہ ہے، وہ خیر الناصرین، اور وہ بہت اچھا مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دلوں میں رعب کو ڈال دیں گے بسبب اس کے کہ شرک کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ، معلوم ينزل به سلطانہ، اور نہیں نازل کیا ہے ان کے لیے کوئی دلیل، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جب تم اللہ کے حکم سے ان کافروں کو کاٹ رہے تھے، قتل کر رہے تھے، حتیٰ کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور وتنازعتم فی الامر، اور اس معاملے میں جھگڑا کرنے لگے اور نافرمانی کی تم نے اس چیز کی بعد اس کے کہ جو اللہ نے تم کو دکھایا جس کو تم پسند کرتے، تم میں سے بعض دنیا کا ارادہ کرتے ہیں اور بعض آخرت کا، پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو اس سے تاکہ تمہیں آزمائش میں مبتلا کرے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے مومنین کے اوپر۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کو تنبیہ کر رہے ہیں اور تسلی بھی دے رہے ہیں کہ آپ کو کفار کی بات نہیں ماننی چاہیے، فاسق اور فاجر اور منافقوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اگر ان کی باتوں میں آپ آؤ گے تو وہ آپ کو صحیح راہ نہیں دکھائیں گے، بلکہ وہ آپ کو کفر میں مبتلا کر دیں گے۔ جیسے غزوہ احد میں کافروں نے یہ بات پھیلا دی کہ العیاذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید ہو چکے، تو صحابہ دل ہار بیٹھے، اب کیا کرنا چاہیے؟ تو بعض منافقین نے ہی کہا تھا کہ چلیں دوبارہ کفر میں لوٹ کر چلتے، اپنے دین میں واپس جاتے۔ یا یہ ہے کہ ان کافروں سے دوستی نہیں رکھو، ان سے کوئی مشورہ نہیں لو۔ اگر آپ ان سے دوستی رکھو گے، مشورہ لو گے اور ان کی بات مانو گے تو یہ آپ کو کفر تک پہنچا دیں۔ ان تطیعوا الذین کفروا، اگر اطاعت کرو گے انہوں نے جنہوں نے کفر کیا، یردوکم علی اعقابکم، تمہیں ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹا دیں گے، یعنی پیچھے آپ کفر چھوڑ کے آئے ہو تو آپ کو دوبارہ کفر میں ڈالیں، وہ آپ کے لیے اچھا نہیں چاہتے۔ فتنقلبوا خاسرین، تو پھر تو تم خسارے والے ہو۔ اسلام کو چھوڑ کر اگر ان کے پیچھے لگو گے تو یہ بڑا نقصان، آپ کو مرتد بنا دیں گے وہ، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اپنا رازدان کافروں کو نہیں بناؤ، مسلمانوں کو۔ ہماری تعلیم میں وہ مداخلت کرتے ہیں، ہر چیز میں وہ مداخلت کرتے ہیں، اپنے طرف سے پڑھا کر اور تعلیم کا نام دے کر ہمارے اندر بندوں کو گھسا دیتے۔ ایک بندہ تھا ڈاکٹر فضل الرحمان، یہ بڑا ایک مولوی شہاب الدین جو بڑا نیک صالح تھا، شیخ الہند کا شاگرد تھا، اس کا یہ بیٹا تھا انگریز کے ہتھے چڑھ گیا، سمت نام تھا کوئی، اس کو اپنی تعلیم دے کر
ایسا یہودی بنا دیا، شیخ الہند کے شاگرد کا بیٹا ہے، یہاں پہ آیا اور الٹی سیدھی باتیں کہ قرآن جو ہے نا پورے کا پورا یہ حضور کے اوپر نازل نہیں ہوا، کچھ حضور کی اپنی باتیں ہیں، کچھ قرآن ایسے، جیسے آج کل گاندھی کو ہمارے درمیان چھوڑا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا کو چھوڑا ہوا ہے، یہ سب ان کے چھوڑے ہوئے ہوتے، اگر تم ان کے پیچھے چلو گے، قرآن کہتا ہے فتن کلیبو خاسرین، تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے اور کچھ نہیں۔ اجماع ہو چکا ہے اس بات پہ کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، قرآن کی آیتیں کتنی کہہ رہی ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، مطالعہ کریں آپ، اللہ نے ان کی دلوں کا امتحان لیا، اللہ نے قرآن میں صاف کہہ دیا ایسی قوم نہیں ملے گی، لا تجد قوم یؤمنون، ایسی قوم نہیں ملے گی، ایسا ایمان نہیں ملے گا، ایسی تقوی نہیں ملے گی، ایسی نماز نہیں ملے گی جو صحابہ نے پڑھی۔ اور پھر بھی آج کا ایک بندہ اٹھتا ہے اور انہی صحابہ کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتا ہے اور آپ بھی ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوگا، قرآن کہتا ہے فتن کلیبو خاسرین، خسارے والے ہو جاؤ گے، کفر تک پہنچو گے، ملے گا کچھ بھی، کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، قرآن صاف کہتا ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا اگر ہم نے دیکھا ہے تو وہ کافر ہے، مسلمان صحابہ سے بغض رکھے ایسے ہو ہی نہیں، قرآن کہتا ہے سورہ فتح کھول کے دیکھا، آگے اللہ فرماتے بل اللہ مولاکم، تمہارا مددگار کون ہے؟ اللہ ہے، تم اللہ پر بھروسہ رکھو، ان کے پیچھے نہیں چلو، بل اللہ مولاکم، مولا کی بہت معنی ہے، 25 معنی بتائیے، مولا کی معنی مدد کرنے والا بھی ہے، مولا کی معنی دوست بھی ہے، مولا کی معنی سید بھی ہے، مولا کی معنی آقا بھی ہے، مولا کی معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے، مولا کی معنی چچا زاد بھائی بھی ہے، مولا کی معنی دوست بھی ہے، ہر کسی کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں، حضور کے لیے بھی مولا کا لفظ ہے تو اس سے مراد ہوگا سید اور سردار، جیسے نہیں ہوتے مولانا، سیدنا و مولانا، اس سے سردار مراد ہوتا ہے، اور اسی طرح جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو من کنت مولا ہو فهو علی مولا ہو، یعنی جو علی کا دوست ہے وہ رسول اللہ کا دوست ہے، جو علی کا دوست نہیں وہ رسول اللہ کے بھی دوست نہیں، مولا سے مراد یہ تھوڑی ہوگا کہ علی بھی مولا ہے، نہیں، مولا کی مختلف معنی ہے، یہاں پہ جو مولا کی معنی ہے وہ ہے مددگار، بل اللہ مولاکم، بلکہ تمہارا اللہ مددگار ہے، وہ خیر الناصرین، اس سے اچھا کوئی مددگار ہے؟ تو ہی سمجھائی جا رہی ہے کہ اس سے اچھا کوئی مددگار ہے؟ ہر حال میں مدد کرنے والا، ایسی جگہ پہ جہاں پہ سب اسباب ختم ہو جائیں مدد کے لیکن پھر بھی مدد کرتا، 8 تلواریں کیا ہے، کوئی اسباب ہے؟ 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، کیا اسباب ہے؟ 6 زرہیں ہیں، سامنے کافر دیکھو بڑے مالدار اونٹوں پہ گھوڑوں پہ آئے، تلواریں نیزے، کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، تو وہاں پہ آپ کی مدد کس نے کی؟ اللہ نے، وہ اسباب کا بھی محتاج نہیں ہے، تو وہ خیر الناصرین، اللہ سے اچھا کوئی مددگار نہیں۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر میں کس نے مدد کی؟ کس نے مدد کی؟ اللہ نے مدد کی، تو اسی سے مدد طلب کرو۔ اگر اللہ فرماتے سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، ان قریب رعب ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے، اللہ نے رعب ڈالا، آپ دیکھ لو غزوہ احد میں کیسے وہ انہوں نے چڑھائی کی مسلمانوں کے اوپر، 70 شہید کر دیے، کچھ زخمی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی زخمی ہو گئے، خون سے لہولہان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ منتشر ہو گئے، بس کچھ صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھے، تو کرنا تو یہ تھا کہ بالکل ختم کر دیتے، مدینے پر حملہ کر دیتے، پورا مدینہ ہی لے لیتے، یہ تو وہ زخمی ہے، ہتھیار بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہیں، لیکن پھر بھی وہ بھاگے، ابو سفیان بالآخر بھاگا، چلا گیا، بہت آگے گیا تو وہاں پہ سوچنے بھی لگا کہ ارے ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا، چلتے ان کا گلا کاٹ دیتے، گلا کاٹ دیتے، کیا کرتے وہ تو زخمی تھے، لیکن اللہ نے ایسا رعب ڈالا وہ وہیں سے بھاگے، اور مسلمان ان کے پیچھے گئے، پھر بھی زخمی حالت میں 8 میل تک ان کے پیچھے گئے، وہ بھاگ گئے، یہ اللہ رعب ڈالتا، سنلقی فی قلوب الذین کفروا بما اشرکوا باللہ، یاد رکھو مشرک بزدل ہوتا ہے، موحد بزدل نہیں ہوتا، موحد بزدل نہیں ہوتا، مشرک بزدل ہوتا ہے، کیوں؟
کیونکہ ان کا خدا بھی بزدل ہے، ان کا خدا بھی کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب، قرآن کہتا ہے جیسا طالب ویسا مطلوب. وہ پکارتا ہے کس کو؟ لکڑی کو، وہ تو جلائی جاتی ہے، وہ تو جلائی جاتی ہے. پکارتا ہے کس کو؟ مردے کو، وہ تو مرا ہوا ہے. وہ خود کچھ ہاتھ نہیں ہلا سکتا، وہ کروٹ نہیں بدل سکتا، تم اس کو خدا سمجھتے ہو. وہ بت کو جو اپنے ہاتھوں سے بنایا اس کو سجدہ کر رہا ہے. ضعف الطالب والمطلوب، جیسے وہ کمزور، مشرک ہمیشہ کمزور ہوتا ہے، اور جو موحد ہوتا ہے اور سچا موحد ہوتا ہے، ہم جیسا نہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے. دیکھ لو آپ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1,00,000 کا لشکر ہے، اکیلا چلا گیا. ہمت چاہیے. وہ کہتا ہے کیا کرو گے؟ زیادہ میں زیادہ جان لو گے، وہ تو خدا کی ہے، تمہاری نہیں ہے. جان سے زیادہ کچھ کر سکتے ہو نہیں. اتنا پکا یقین ہوتا کہ خدا کے سوا کوئی مار ہی نہیں سکتا. جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زہر کیا مارے گا؟ جب تک خدا نہ مارے زہر نہیں مار سکتا. زہر پی لیا جو دشمن نے دیا، کچھ نہیں ہوا. ایسا پکا یقین. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. ما لم ینزل بہ سلطان، ان کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے. یعنی مشرکو تم شرک کرتے ہو، کیوں شرک کرتے ہو؟ کوئی تمہارے پاس دلیل ہے؟ کوئی عقلی دلیل ہے؟ کوئی نقلی دلیل ہے؟ نہیں، کوئی دلیل نہیں. بس سنی سنی بات ہے کہ ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے، ہمارے آباء و اجداد ایسے کرتے تھے. لقد وجدنا آباؤنا فی ضلال مبین، تمہارے آباء و اجداد گمراہ ہیں، تم بھی گمراہ. اس سے پتا چلا کہ سنی سنی بات پہ نہیں چلا کرو. یہ جو رسمیں بدعتیں تم کرتے ہو، ایسے نہ ہو کہ دلیل مانگے تو غصہ ہو جاؤ. دلیل ہونا چاہیے، دلیل نہیں چھوڑ دو. وہ بات مردود ہے، جو آباء و اجداد نے کی وہ دلیل نہیں ہوتی. ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار، آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. دنیا میں بھی ذلیل. چند صحابہ نے ان کو قتل کر دیا. ادھر 30,000 ادھر 3,00,000، یہ ضلالت کم ہے کوئی؟ ادھر 700 ادھر 1,000 اور 300 ادھر 1,000، ادھر 700 ادھر 3,000. ومأواهم النار، آخرت میں جہنم ان کا ٹھکانہ ہے، آگ ان کا ٹھکانہ ہے. وبئس مثوى الظالمین، ظالموں کا برا ٹھکانہ. تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو مشرک ہے. سب سے بڑا ظالم یہ ہے مشرک. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا. ایسے نہیں قتل بعد میں ظلم ہے، زنا بعد میں ظلم ہے، اور کسی کا حق کھانا یہ بعد میں. سب سے بڑا ظلم یہ کہ شرک کرنا، شرک سے بچنا. اور شرک کی بہت قسمیں ہیں. مسلمان کہتا ہے میں تو کہاں شرک کرتا ہوں. شرک صفات میں ہوتا ہے، ذات میں نہیں. آج بھی مشرک جو ہیں، آج بھی جو کافر ہیں، اور اس زمانے میں جو کافر ہوتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے پیغمبر آپ ان سے پوچھیں کافروں سے، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا. تو اللہ کو نہیں مانتے. اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی مانتے ہیں. آج کے مسلمان ایسے مشکل کشا خدا، لیکن کسی اور کو بھی مشکل کشا ماننا، یہ شرک ہے. حاضر ناظر خدا، کسی اور کو بھی حاضر ناظر ماننا. غیب جاننے والا خدا اور حقیقی غیب جاننے والا کسی اور کو بھی سمجھ رہے ہیں. مدد کرنے والا خدا کسی اور کو بھی مددگار سمجھے بیٹھے ہوئے. سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے، کسی اور کو بھی سجدہ کر رہا ہے. صفات میں شرک مسلمان بھی کرتا ہے. وبئس مثوى الظالمین، شرک کبھی معاف نہیں ہوگا. یاد رکھو ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک. خود خدا نے کہا ہے کہ شرک میں معاف نہیں کروں گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہوگا میں معاف کروں گا. ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین، بہت برا ٹھکانہ ہے ظالموں کا. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی جو کہا اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، قرآن و حدیث کے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے. جزاکم اللہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.